فیقول اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونک یا ابن آدم. دونک معنی میں یہ اس میں فعل ہوتا ہے معنی میں خذ کے، لے بھائی یہ تیری کھیتی آ گئی، یا ابن آدم فإنہ لا یشبعک شیء، کیونکہ کوئی چیز تیرا پیٹ نہیں بھر سکتی، سب کو ساری نعمتیں مل گئیں پھر بھی کہتا ہے کہ مجھے کھیتی کرنی ہے. فقال العرابی، تو وہ جو عرابی برابر میں بیٹھا ہوا تھا جب آپ یہ بات کر رہے تھے، تو اس نے کہا واللہ لا تجدہ لا قرشیا او انصاریا، کہ جس نے یہ خواہش ظاہر کی جنت میں وہ یا تو قریشی ہوگا یا انصاری ہوگا، کیونکہ وہ ہیں کھیتی والے. اما نحن فلسنا باصحاب ذالین، ہم لوگ تو کھیتی ویتی کرتے نہیں ہیں، لہذا ہم تو یہ وہاں جا کر تمنا نہیں کریں گے. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی باب ما جاء في الغرس. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قال إن كنا لنفرح بيوم الجمعة كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا كنا نغرسه في أربعائنا فتجعل في قدر لها فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال ليس فيه شحم ولا بدك فإذا صلينا الجمعة زرنا فقربته إلينا فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك وما كنا نتغذى ولا نقيل إلا بعد الجمعة. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار صحابہ میں سے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ ہم خوشی منایا کرتے تھے جمعہ کے دن کی. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک بڑی بی تھی عجوز، اور وہ تأخذ من اصول سلق لنا، تو ہمارے کچھ چقندر کا کھیت تھا، تو چقندر کی جو جڑیں ہیں وہ بڑی بھی لے لیا کرتی تھیں. کننا نغرسہ فی اربعائنا، وہ چقندر جس کو ہم اپنے نالیوں پر اگاتے تھے، نالیوں پر چقندر اگاتے تھے، تو اس کی وہ جڑیں کچھ وہ خاتون لے لیا کرتی تھیں. فتجعلہ فی قدر لہا، اور ان کو اپنی ایک دیگ میں رکھ دیتی تھی. فتجعل فی حبات من شعیر، اور اس میں کچھ جو کے دانے بھی ڈال دیتی تھی. لا اعلم الا انہ قال ہوتے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں دونوں قسم کی احادیث اس کتاب کے اندر نقل کی ہیں، جس میں مساقات کا عقد کا بھی بعض جگہ ذکر ہے اور بعض جگہ صرف پانی پلانے کا ذکر ہے. چنانچہ پہلا باب جو ہے وہ پانی پلانے سے متعلق قائم کیا، بابن فی الشرب، یعنی پانی پلانے کا حق، پانی پینے کا حق. شرب جب بکسر شین پڑھا جاتا ہے، شرب اگر کہیں تو معنی پینے کے ہیں، اور بکسر شین شرب کے معنی ہوتا ہے پانی پینے کا حق. اور عام طور سے شرب کا اطلاق آب پاشی کے حق کے لیے کیا جاتا ہے، کہ کوئی شخص اپنے کھیتوں کو پانی پلائے تو اس کے لیے شرب کا اطلاق زیادہ ہوتا ہے. اور صورتحال یوں ہے کہ پانیوں کی مختلف قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو مباح عام ہے، جیسے بڑے بڑے دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی، سمندر کا پانی، یہ مباح عام ہے، کسی کی ذاتی ملکیت میں نہیں آتا، جو بھی وہاں سے لینا چاہے وہ لے سکتا ہے. دوسری قسم ہے کنووں کا پانی، جو کسی شخص نے خود کنواں کھودا ہو یا خریدا ہو، اپنی ملکیت میں ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس پانی کا اصل حقدار کنویں کا مالک ہے، اور وہ اس کا اپنے پینے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، جانوروں کو پلانے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے. لیکن اس کے کنویں کے مالک پر شرعی طور پر یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کسی شخص کو پانی پینے کی حاجت ہو تو وہ پانی پلانا اس کے ذمہ واجب ہے. چاہے انسانوں کو پانی پینے کی حاجت ہو تو، اور جانوروں کو اگر پانی پینے کی حاجت ہو اور وہ جانوروں کو پلانا ضروری ہو تو اس وقت میں بھی اس کے ذمہ واجب ہے کہ جانوروں کے لیے بھی اپنے کنویں کا پانی مہیا کریں. اس کو فقہاء کرام تعبیر کرتے ہیں شفع سے.
کہ کنویں کے مالک کے لیے شفاء کا حق دینا واجب ہے. شفاء کہتے ہیں نا ہونٹ کو، تو ہونٹ چاہے وہ انسان کا ہو چاہے حیوان کا ہو، دونوں کے ہونٹوں کا حق ادا کرنا اس کے ذمہ واجب ہے جس کا کنواں ہو کوئی. لیکن اس سے زیادہ اگر کوئی شخص اپنے کھیتوں کو سیراب کرنے کے لیے پانی مانگے تو وہ دینا اس کے ذمہ ضروری نہیں ہے. سمجھ گئے؟ یہ کنویں کا حکم ہے. تیسری قسم پانی کی وہ ہے کہ کسی شخص نے مباح عام پانی سے یا کنویں کے پانی سے برتن میں بھر کر رکھ لیا اپنے پاس، تو وہ اس کا مالک ہو گیا. کیونکہ مباح عام کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مباح عام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس چیز کو محرز کر لے، احراز کر لے اس کا، یعنی اپنے قبضے میں لے آئے، تو پھر وہ اس کا مالک بن جاتا ہے. تو جو اپنے برتنوں میں رکھا ہوا ہے اس کا مالک ہے. کیونکہ مالک ہے لہذا کوئی دوسرا اس سے مطالبہ نہیں کر سکتا. سمجھے نا؟ اور دوسرے کو کوئی حق نہیں ہے اس کے اندر. وہ چنانچہ اس کو بیچ بھی سکتا ہے، اس کا ہبہ بھی کر سکتا ہے، اس کا صدقہ بھی کر سکتا ہے، اس کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے. یہ تین قسمیں ہیں پانی کی. تو اول تو قرآن کریم کی آیات نقل کی ہیں جس میں پانی کی اہمیت کا ذکر ہے، جعلنا من الماء کل شیء حی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کے طور پر ذکر کیا فرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون. اگر ہم چاہتے تو اس کو کڑوا بنا دیتے، کیونکہ پانی جو اٹھتا ہے بادلوں میں وہ سمندر سے اٹھتا ہے اور سمندر میں کڑوا ہوتا ہے پانی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بادلوں میں ایسی خودکار مشین لگائی ہوئی ہے کہ وہ سمندر کے پانی کو میٹھا کر دیتی ہے. تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو جس طرح سمندر کا پانی کڑوا تھا اسی طرح بادلوں سے بھی کڑوا ہی پانی نازل ہوتا، لیکن ہم نے تمہارے لیے اس کو میٹھا بنا کر نازل کیا. اور کہتے ہیں کہ من رأى صدقۃ الماء وہبتہ ووصیتہ جائزہ، اور یہ اس شخص کی دلیل ہے جو پانی کے صدقے کو، اس کے ہبے کو، اس کی وصیت کو جائز سمجھتا ہے، مقسوماً کان او غیر مقسوم، چاہے وہ پانی تقسیم کیا ہوا ہو یا غیر تقسیم کیا ہوا ہو. یہ اپنے مسلک کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک مشاع کا ہبہ درست ہوتا ہے. حنفیہ کے نزدیک مشاع کا ہبہ درست نہیں ہوتا جب تک کہ تقسیم نہ کر لیا جائے. اور فرمایا سجاجن، یہ آیت کریمہ کے اندر جو الفاظ آئے ہیں تو ان کی کوئی تشریح کر دی ہے. سجاجن کے معنی بہنے والا، مزن کے معنی بادل، اجاج کے معنی کڑوا، فرات کے معنی میٹھا. پھر آگے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیر روما کو خریدنے والا واقعہ ذکر کیا ہے. یہ تفصیل کے ساتھ دوسری جگہوں پر آیا ہے کہ ایک کنواں تھا جس کا نام بیر روما تھا، اور وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور مسلمانوں کو وہ یہودی پانی اس میں سے نہیں دیتا تھا جبکہ مسلمانوں کو ضرورت تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ کون ہے جو بیر روما کو خریدے اور خرید کر اس کو وقف کر دے مسلمانوں کے اوپر، تو میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خریدا اور خرید کر وقف کر دیا. اور وقف کرنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس طرح وقف کر دے کہ دلوہ کا دلائل المسلمین، اس میں اس کا ڈول دوسرے مسلمانوں کے ڈول جیسا ہو، یعنی جیسے دوسرے مسلمان اس میں ڈول ڈال کر پانی نکالیں اور اس سے انتفاع کریں، ایسے یہ واقف بھی اسی میں سے انتفاع کر سکے گا جس طرح کے دوسرے مسلمان کر رہے ہیں. سمجھے کہ نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو خریدے بیر روما کو اس طرح کہ اس کا ڈول اس میں دوسرے مسلمانوں کے ڈول کی طرح ہو، یعنی جس طرح دوسرے لوگوں کو حق حاصل ہے پانی لینے کا اسی طرح اس کو بھی حق حاصل ہوگا. فاشتراہ عثمان، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خریدا اور خرید کر پھر وقف فرما دیا تھا. جی
وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حاتم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه عن يمينه غلام أصغر القوم والأشياخ عن يساره فقال يا غلام وتأذن لي أن أعطيه الأشياخ قال ما كنت ليسر بفضلي منك أحد يا رسول الله فأعطاه إياه. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ لایا گیا تو آپ نے اس میں سے کچھ پیا اور کچھ بچ گیا اس پیالے میں. تو آپ نے دیکھا کہ دائیں جانب ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا جو اصغر القوم، سارے حاضرین میں سب سے کم سن تھا، والاشیاخ عن یساری، اور جو بڑے لوگ تھے بزرگ لوگ وہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے حضور کے. تو آپ کا عام طور سے معمول یہ تھا کہ اگر کسی مجلس کے لوگوں کو کوئی چیز دیں تو دائیں جانب سے شروع فرماتے تھے. اب دائیں جانب بیٹھا تھا ایک نوجوان لڑکا اور جو بزرگ لوگ تھے وہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. تو اگر دائیں جانب دیتے اس لڑکے کو تو گویا ایک بڑی عمر والے لوگوں کا حق فوت ہوتا، اور اگر بڑی عمر والے لوگوں کو دے دیں تو داہنے طرف دینے کا جو معمول تھا اس کی خلاف ورزی ہوتی. تو آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ یا غلام اتاذن لی ان اعطیہ الاشیاخ، کیا تم اجازت دیتے ہو مجھے کہ میں یہ تمہیں دینے کے بجائے جو بزرگ بیٹھے ہیں بائیں جانب ان کو دے دوں؟ تو وہ لڑکا بھی بڑا ہوشیار تھا. قال ما كنت لاثر بفضلی منک احدا یا رسول اللہ، اس نے کہا رسول اللہ میں تو آپ کی طرف سے جو فضل مل رہا ہے اس میں کسی اور کو اپنے اوپر ترجیح نہیں دے سکتا، اور جب میرا حق ہے تو بس میں ہی لوں گا، کسی اور کے لیے اثار نہیں کروں گا آپ کے اس بچے ہوئے پانی کے اندر. فاعطاہ ایاہ، تو چنانچہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو دے دیا. اور دوسری روایت میں آتا فتلہ فی یدہ، ایسے زبردست ایسے یعنی دبا کر اس کو دے دیا کہ تم اس کے اصرار کرنے کی وجہ سے دبا کر دیا. تو یہ جو حدیث ہے یہ امام بخاری نے بہت سے مقامات پر نکالی اور اس سے بہت سے مسائل نکالے ہیں. یہاں لانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ پانی جو قدح میں تھا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھا، آپ جس کو چاہتے دے دیتے. تو معلوم ہوا کہ قدح کے اندر جو ملکیت، قدح کے اندر جو پانی ہو وہ صاحب قدح کی ملکیت ہوتا ہے. ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ اگرچہ جو بچا ہوا پانی چونکہ ان کی حضور کی ملکیت ہے تو جس کو چاہیں دیں، لیکن دائیں طرف سے دینا زیادہ بہتر ہے، اور اگر بائیں طرف دینا پڑے کسی وجہ سے تو دائیں طرف والے سے اجازت لینا یہ سنت ہے. یہ بتلانا مقصود ہے. جی. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنهم ان اخلبت رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة داجن وهو في دار انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وشيب لبنها بماء من البير التي في دار انس بن مالك فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فشرب منه حتى إذا نزع القدح من فيه وعلى يساره أبو بكر وعلى يمينه أعرابي فقال عمر رضي الله تعالى عنه وخاف أن يعطيه الأعرابي آتي أبا بكر يا رسول الله عندك فأعطاه الأعرابي الذي عن يمينه ثم قال الأيمن فالأيمن. یہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک پالتو بکری کا دودھ نکالا گیا. داجن کہتے ہیں اس بکری کو جو گھر میں پالی ہوئی ہو. وہو فی داری انس بن مالک، جبکہ آپ حضرت انس کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور وہ جو بکری کا دودھ نکالا گیا اس کو ملا لیا گیا کچھ پانی سے جو اس کنویں سے لیا گیا تھا جو حضرت انس کے گھر میں تھا. پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیالہ دیا گیا دودھ کا، تو آپ نے اس سے پیا یہاں تک کہ جب اپنا مبارک منہ سے وہ پیالہ ہٹایا تو آپ نے دیکھا کہ بائیں جانب ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، اور دائیں جانب ایک اعرابی تھا. کیونکہ حضور کا معمول یہ تھا کہ اگر کسی کو دینا ہوتا تو دائیں طرف سے دیتے تھے. تو حضرت عمر نے فرمایا جبکہ ان کو یہ خوف ہوا کہ وہ حضور اعرابی کو دیں گے، حضرت ابو بکر کو نہیں دیں گے کیونکہ وہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا آتی ابا بکر یا رسول اللہ عندک، یا رسول اللہ یہ بچا ہوا دودھ جو ہے یہ حضرت ابو بکر کو دے دیجئے.
لیکن حضور نے وہ اس اعرابی کو دیا جو دائیں جانب بیٹھا ہوا تھا، اور پھر فرمایا الایمن فالایمن، دائیں طرف والا حقدار ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر جو اس کے دائیں طرف ہو. جی باب من قال ان صاحب الماء يحق بالماء حتى يجري لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع فضل الماء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي الزناد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلى. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ وہ جو دوسری قسم میں نے بتائی تھی نا پانی کی، جو کنویں کا یا حوض کا پانی، آدمی کے اپنا کنواں ہے یا تالاب ہے یا حوض ہے، تو اس کا میں نے حکم یہ بتایا تھا نا کہ وہ اس کا زیادہ حقدار ہے مالک، لیکن دوسروں کو پانی پینے سے منع نہیں کر سکتا. سمجھے نا، پانی پینے سے منع نہیں کر سکتا، اور لیکن وہ پانی پینے سے منع اس وقت نہیں کر سکتا جبکہ اپنی ضرورت اس کی پوری ہو گئی. لیکن اگر اپنی ضرورت پوری نہیں ہوئی تو اس صورت میں پھر منع کرنا اس کے لیے جائز ہے. سمجھ گئے؟ یعنی ابھی کنویں میں پانی ہی تھوڑا ہے یا حوض میں تالاب میں اتنا ہے کہ بس اس کے گھر کی ضرورت کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اب اگر دوسرا آدمی آگے مانگے تو پھر وہ اس سے جانوروں کو مثلا پلانے کے لیے مانگنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اس کو منع کر سکتا ہے کیونکہ اس کی ضرورت سے زائد نہیں ہے. تو امام بخاری استدلال اس سے کر رہے ہیں اس میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا یمنع فضل الماء لیمنع به الکلى، کہ جو بچا ہوا پانی ہے اس کو روکا نہ جائے کسی دوسرے کی طرف دینے سے، تاکہ کلا سے یعنی خضرہ و گھاس سے ممانعت کی جائے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو مباح عام ہیں اور تمام انسان اس میں شریک ہیں، ایک پانی، ایک خضرہ و گھاس اور ایک آگ، ہے نا. 3 چیزیں ہیں. الناس شرکاء فی ثلاث، یہ آپ نے فرمایا. تو 3 چیزیں ایسی ہیں جن میں سب شریک ہیں، یعنی اس میں کسی کو ذاتی ملکیت اس کے اندر نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا احراز نہ کر لے. ارے سمجھو نا. تو کلا جو ہے خضرہ و گھاس، وہ اگر فرض کرو کسی شخص کی اپنی ذاتی زمین کے اندر بھی اگی ہے تو بھی وہ دوسروں کو وہ لینے سے منع نہیں کر سکتا. ارے سمجھے نا. اور نہ اس بات سے منع کر سکتا ہے کہ وہ لوگ آ کر اس جگہ پر اپنے جانوروں کو چرائیں اور جانور وہ گھاس کھائیں. تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی کے دل میں خیال آیا کہ بھئی اگر میں شرعاً میرے لیے خضرہ و گھاس کو روکنا تو جائز ہے نہیں. خضرہ و گھاس جو ہے میں اس کو منع نہیں کر سکتا کہ جانور آ کر کھائیں. تو لیکن کرتا یہ تھا، کہتا ہے جی وہ تو نہیں کرتا، لیکن میں اپنے پانی کو منع کرتا ہوں. پانی تو میری ملکیت ہے، حوض کا پانی یا کنویں کا پانی وہ میری ملکیت ہے، اس کو میں روک دوں گا. تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر فرض کرو کوئی جانور لے کر آیا بھی اور اس نے چرانے کی کوشش کی، چرانے کے بعد جانوروں کو حاجت ہوتی ہے پانی پینے کی، تو اگر ان کو پانی نہ ملے تو پھر وہ بیمار ہو جائیں گے. تو جب لوگوں کو پتا ہوگا کہ ہم جانوروں کو چرا تو سکتے ہیں یہاں پر لیکن پانی ان کو نہیں پلا سکتے، تو پھر وہ وہاں لائیں گے ہی نہیں. تو یہ ایک ہیلا تھا کہے کا خضرہ و گھاس کو روکنے کا. تو آپ نے فرمایا لا یمنع فضل الماء لیمنع به الکلى، کہ ایسا نہ کیا جائے کہ فضل الماء کو روکا جائے. کس غرض سے؟ کلا کو بچانے کے لیے اور کلا کو روکنے کے لیے. یہ ہیلا اختیار کرنا درست نہیں ہے. ارے سمجھے نا. لیکن ساتھ میں لفظ جو استعمال فرمایا وہ کیا؟ فضل الماء، بچا ہوا پانی جو ہے اس کو نہیں روکا جا سکتا. سمجھے نا. لیکن پتہ چلا کہ جو بچا ہوا نہ ہو بلکہ صاحب بیر یا صاحب حوض کی ضرورت کے اندر داخل ہو تو اس کو وہ روک سکتا ہے. سمجھ گئے.
تو یہی بات امام بخاری کہہ رہے ہیں ان صاحب الماء احق بالماء، جو پانی والا ہو وہ پانی کا زیادہ حقدار ہے، حتی یروا، یہاں تک کہ وہ خود سیراب ہو جائے. کیوں؟ اس واسطے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یمنع فضل الماء، لا یمنع فضل الماء، بچا ہوا پانی نہیں روکا جا سکتا. بچا ہوا کا کیا معنی؟ کہ جو ضرورت پوری کرنے کے بعد بچ گیا ہو اس کو نہیں روک سکتے، لیکن جو اس کی اپنی ضرورت میں داخل ہے اس کو روکنا جائز ہے. جی. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به فضل الكلى. جی. باب من حفر بيرا في ملكه لم يضمن. وبه قال حدثنا محمود قال اخبرني عبيد الله عن اسرائيل عن ابي حسين عن ابي سعد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعدن جبار والبير جبار والعجماء جبار وفي الركاز الخمس. یہ حدیث اصل میں کتاب الزکات میں انشاءاللہ آئے گی، وہاں اس کے اوپر کلام ہوگا، لیکن یہاں صرف ایک جملہ اس کا مقصود ہے، وہ ہے البیر جبار. جبار کے معنی ہے حدر. تو البیر جبار کے معنی یہ کہ کنویں کے اندر گر کر اگر کوئی ہلاک ہو جائے تو وہ حدر ہے، یعنی اس کا دم حدر ہے، اس کا ضمان یا اس کا قصاص یا دیت کسی کے اوپر نہیں آئے گی. یہ مطلب ہے البیر جبار کا. یہ اس وقت ہے جبکہ کنواں اپنی ملک میں کھودا ہو، کسی شخص نے اپنی ذاتی ملک میں کنواں کھودا ہے، اب کوئی حافظ جی وہاں سے گزرتے ہوئے گر گئے اس میں، تو اس کی وجہ سے وہ صاحب بیر ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کوئی تعدی نہیں کی، اپنی ملک میں کیا. یا فرض کرو کہ اپنی ملک نہیں تھی، عام مباح جگہ تھی، اور اس کے اندر کنواں کھودا حاکم کی اجازت سے، تو ابھی کوئی تعدی نہیں ہے، اس میں بھی اگر کوئی گر جائے تو اس کا بھی ضمان کنواں کھودنے والے پر نہیں آتا. لیکن کسی شخص نے حاکم کی اجازت کے بغیر راستے میں کنواں کھود دیا لوگوں کے گزرگاہ کے بعد، تو پھر اس میں اگر کوئی گرے گا تو وہ ضامن ہوگا، کیونکہ یہ قتل بالسبب ہے. سمجھ گئے؟ جی. باقی جو اور مسائل ہیں اس میں وہ انشاءاللہ متعلقہ مقامات پر آئیں گے. جی. باب الخصومة في البير والقضاء فيها. وبه قال حدثنا عبدان وعن ابي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين يقتضي بها ما لم يمن مسلم هو عليها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فجاء الأشعث فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن في أنزلت هذه الآية كانت لي بير في أرض ابن عم لي فقال لي شهودك قلت ما لي شهود قال فيمينه قلت يا رسول الله إذن يحلف. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فأنزل الله ذلك تصديقا له. یہ گزر گئی حدیث. جی. باب اسم من ابن السبيل من الماء. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بن الأعمش قال سمعت ابا صالح يقول سمعت ابا هريرة رضي الله تعالى عنهم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء في الطريق فمنعه من ابن السبيل ورجل بايع اماما لا يبايعه الا بالدنيا فإن اعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط ورجل اقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا اله غيره لقد اعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں قیامت کے دن، یعنی نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا. ولا یزکیہم، اور ان کو پاک بھی نہیں کرے گا گناہوں سے. ولہم عذاب علیم، اور دردناک عذاب ہوگا. وہ تین آدمی کون سے ہیں؟ ایک رجل کان لہ فضل ماء فی الطریق، ایک ایسا شخص کہ جس کے پاس بچا ہوا پانی تھا راستے میں، یعنی لوگوں کی گزرگاہ کی جگہ اس کے پاس کوئی حوض کوئی کنواں وغیرہ تھا اور اس کی ضرورت سے زیادہ پانی اس میں موجود تھا. فمنعہ من ابن السبیل، اور اس کے بعد اس نے اس کو روک دیا گزرنے والے مسافروں سے. جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حوض یا کنویں کے مالک کے ذمہ واجب ہے کہ اگر کسی کو پانی پینے کی ضرورت ہو تو وہ اس کو مہیا کرے.
تو یہاں اسی کی وعید ہے کہ اس نے اگر روکا تو وہ روکنا جو ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کے اوپر یہ وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھے گا بھی نہیں۔ دوسرا وہ شخص جس نے کسی امام سے بیعت کی، یعنی اپنے حاکم سے بیعت کی، اور بیعت کرنے کا مقصود سوائے دنیا کے کچھ نہیں ہے، بیعت اللہ کے لیے نہیں کر رہا بلکہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کروں گا تو اس سے مجھے مادی منفعتیں حاصل ہوں گی، چنانچہ وہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ اگر اس کو دنیا کا کوئی مال دولت دیتا ہے تو رضیہ تو یہ راضی ہو جاتا ہے، اور اگر نہیں دیتا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تو یہ شخص دنیا طلب ہے اور دنیا طلب ہی کی خاطر یہ بیعت بھی کر رہا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں اور اس کو اللہ بچائے برا عذاب ہوگا۔ تیسرا شخص وہ کہ رجل اقام سلعتہ بعد العصر، جس نے اپنا کوئی سامان لوگوں کے سامنے پیش کیا، خریداروں کے سامنے بیچنے کے لیے عصر کے بعد۔ عصر کے بعد کی قید اتفاقی ہے کیونکہ عصر کے بعد عام طور سے بازاروں کے اندر ذرا زیادہ اہتمام کے ساتھ خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، اس لیے بعد العصر فرما دیا، ورنہ کوئی قید اعتراضی نہیں ہے، کسی وقت بھی کوئی آدمی اس طرح کھڑا کرے اور یہ کہے لوگوں سے کہ قسم اللہ کے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لقد اعطیت بہا کذا و کذا، میں نے اس سلعہ کو حاصل کرنے کے لیے اتنے پیسے خرچ کیے ہیں، یعنی یہ بتا رہا ہے کہ میں نے یہ چیز جو حاصل کی ہے یہ بڑی قیمت میں حاصل کی ہے، اس کی اصل قیمت ہے اس سے زیادہ بتا کر کہہ رہا ہے کہ یہ اتنے میں نے حاصل کیا، لہذا مجھے اس کے اوپر تم نفع دے کر مجھ سے خریدو، حالانکہ حقیقت میں اتنے پیسے اس نے نہیں دیے تھے۔ اور اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں لقد اعطیت بہا کذا و کذا، کہ مجھے اس سلعہ کے عوض میں پیشکش کی گئی ہے اتنے کی، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ مجھ سے اتنے پیسوں میں خریدنے کے تیار تھے، میں نے نہیں دیا تاکہ لوگ اس سے بھی زیادہ دیں، زیادہ قیمت لگائیں، حالانکہ اس کو پیشکش نہیں کی گئی تھی۔ تو فصدقہ رجل، اس کے اس قسم کھانے کی وجہ سے کسی نے تصدیق کر لی اور زیادہ قیمت میں خرید لیا اس کو، تو اس کے اوپر بھی اسی یہی وعید ہے۔ اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا الی آخر الآیہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نام زین العابدین اور تعلق پشین سے۔ جی باب سکر الانہار، وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن شهاب عن عروة عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعنهم أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة التي يسقون بها النخل، فقال الأنصاري صرح الماء يمر فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، فغضب الأنصاري فقال أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، فقال زبير والله إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال محمد بن العباس قال أبو عبد الله ليس أحد يذكر عن عروة عن عبد الله إلا الليث فقط. باب سکر الانہار، سکر کے معنی ہے منڈیریں بنانا، نہروں کی منڈیریں بنانا۔ منڈیر جانتے ہو نا، وہ چھوٹی سی دیوار نالیوں کے دونوں طرف لگا دی جاتی ہے تاکہ پانی اسی نالی کے اندر رہے، کہیں دور الگ نہ جائے، تو یہ منڈیر بنا دینا یہ سکر کہلاتا ہے۔ اس میں جو واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں پر روایت کیا ہے، یہ صحیح بخاری میں کئی جگہ پر آیا ہے، یہاں پہلی بار آ رہا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک انصار کے ایک صاحب تھے جن کی حضرت زبیر سے مخاصمت ہوئی، یعنی تنازع ہوا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فی شراج الحرۃ التي يسقون بها النخل، حرہ کے علاقے میں جو پانی کی گزرگاہیں تھیں جن کے ذریعے وہ نخلستانوں کو سیراب کیا کرتے تھے، اس کے بارے میں ان کا درمیان جھگڑا ہوا۔ جھگڑے کی تفصیل یہ ہے کہ حرہ تو جیسا پہلے بھی گزرا ہے وہ کالے کالے پتھروں والی زمین ہے جو مدینہ منورہ میں چاروں اطراف میں مدینہ منورہ کے پائی جاتی ہے۔ تو وہیں کہیں حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا باغ تھا اور پانی کی نالی ایک بنی ہوئی تھی، پانی وہاں سے گزرتا تھا۔ تو حضرت زبیر کی زمین جو تھی وہ پہلے آتی تھی اور دوسرے جو یہ انصاری صحابی جن کا ذکر ہے ان کی زمین بعد میں آتی پانی کے بہاؤ میں جب پانی اوپر سے بہ کر آ رہا ہے تو پہلے حضرت زبیر کی عبداللہ بن زبیر کی زمین آتی تھی، نہیں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی زمین آتی تھی اور اس کے بعد انصاری کی زمین آتی تھی۔ تو ایسے میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جو اوپر والا ہے اس کو حق ہے اس بات کا کہ وہ پہلے پانی کو اپنے ہاں روک کر اپنے کھیتوں کو سیراب کر لے، پھر اس کے بعد چھوڑے پانی دوسرے نیچے والے آدمی کے لیے۔ ایسے ہی حضرت زبیر کرتے تھے۔ وہ انصاری صاحب کہتے تھے کہ تمہیں روکنے کا حق نہیں ہے، پانی کو بند بنانے کا حق حاصل نہیں ہے، بس پانی بہ رہا ہے تو بہنے دو، میرے پاس آنے دو تاکہ میں اس سے اپنے کھیتوں کا سیراب کروں۔ یہ تنازع تھا۔ تو فقال الانصاری سرح الماء یمر، انصاری نے کہا کہ آپ اس پانی کو آزاد چھوڑ دیں کہ یہ گزر کر میرے کھیت میں آ جائے۔ فابى علیہ، حضرت زبیر نے انکار کیا کہ بھئی میں پہلے اپنے کھیت کو سیراب کر لوں پھر چھوڑوں گا پانی تمہارے کے لیے۔ فاختصم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ جھگڑا حضور کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت زبیر سے فرمایا کہ اسقی یا زبیر، کہ زبیر تم اپنے کھیتوں کو پانی دے لیا کرو، ثم ارسل الماء الی جارک، پھر پانی اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دیا کرو۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو غضب الانصاری، تو وہ انصاری جو ہیں وہ ان کو کچھ وہ ناراض ہو گئے اور یہ کہا انہوں نے کہ ان کان ابن عمتی کا، کہ چونکہ یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں حضرت زبیر حضرت صفیہ کے بیٹے تھے نا جو حضور کی پھوپھی تھی، تو چونکہ یہ آپ کے پھوپھی کے بیٹے ہیں اس واسطے آپ نے ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا کہ یہ پانی اپنے زمین کو دیں پھر میرے لیے چھوڑیں۔ فتلون وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اس کہنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر تغیر پیدا ہوا اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اسقی یا زبیر ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، کہ اے زبیر تم اپنے کھیتوں کو پانی دو، پھر پانی کو اس وقت تک روک کے رکھو جب تک کہ وہ منڈیروں تک آ جائے، منڈیروں تک پہنچ جائے۔ یعنی پہلے تو یہ کہا تھا نا کہ جتنا ضرورت ہے تمہیں اتنی پانی لے کر پھر چھوڑ دو اس کو، اب یہ فرمایا کہ ضرورت ہی نہیں، ضرورت پوری کرنے کے علاوہ اپنی منڈیروں کو پہلے بھر لو اس کے بعد چھوڑنا۔ تو حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ اسی واقعے میں نازل ہوئی تھی کہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ ہے واقعہ۔ اس میں دو تین باتیں قابل ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر اعتراض کیا اور اعتراض بھی یہ کیا کہ یہ آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں لہذا آپ نے ان کی رعایت میں فیصلہ دیا ہے،
یہ بڑی گستاخی کی بات ہے، اور یہ کیسے کسی صحابی سے سرزد ہوئی؟ تو بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کوئی منافق تھا، لیکن یہ بات صحیح نہیں، اس لیے کہ ایک تو یہ کہ یہاں پر انصاری کا لفظ ہے، منافقین کے اوپر انصاری کا اطلاق عام طور سے ہوتا نہیں ہے۔ دوسرے یہی حدیث امام بخاری نے کتاب الصلح میں نکالی ہے، وہاں یہ صراحت ہے کہ یہ انصاری بدری تھے، بدریین میں سے، اہل بدر میں سے تھے، تو اس لیے ان اہل بدر میں کسی نفاق کا کوئی احتمال نہیں رہتا، تو صحابی تھے اور بدری صحابی تھے۔ لہذا صورتحال یہ ہے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ ابتدائی اسلام عقائد بھی پوری طرح مستحکم نہیں ہوئے تھے، یہ آیت کریمہ بھی نازل نہیں ہوئی تھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ تو اس وجہ سے اس وقت میں ان صحابی سے بے شک یہ غلطی تو ہوئی، لیکن وہ غلطی کفر کی حد تک نہیں پہنچتی، وہ غلطی کفر کی حد تک نہیں پہنچتی، اس واسطے کہ انہوں نے ایک تو عقائد ابھی تک پوری طرح مستحکم نہیں ہوئے تھے، اور یہ بات واضح نہیں ہوئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فیصلے پر کوئی اعتراض کرنا یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، یہ حکم بھی نازل نہیں ہوا تھا، تو غلطی ہوئی لیکن کفر کی حد تک نہیں پہنچی۔ پر غلطی میں بھی یہ جو ان کان ابن امتی کا کہا، اس میں بھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا مقصد یہ ہو کہ آپ نے فیصلہ جو ہے محض پھوپھی کا بیٹا ہونے کی وجہ سے غلط فیصلہ کر دیا، بلکہ یہ مطلب اس کا بھی ہو سکتا ہے کہ اصل میں آپ نے جو کچھ بھی فرمایا تھا وہ بطور صلح فرمایا تھا، مصالحت کے طور پر، تو مصالحت میں آپ کوئی بھی اور طریقہ بھی اختیار فرما سکتے تھے، لیکن اس میں آپ نے جو یہ طریقہ اختیار فرمایا اس کے بارے میں ان کا خیال یہ ہوا کہ اس میں اپنے پھوپھی کے بیٹے کی رعایت تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ فیصلہ شریعت کے خلاف کر دیا ہو والعیاذ باللہ اپنی پھوپھی کے بیٹے کی رعایت میں، یہ مقصود ان کا نہیں تھا، مقصود یہ تھا کہ آپ مصالحت کرا رہے ہیں، فیصلہ نہیں کر رہے، اور مصالحت جو ہوتی ہے فریقین کی رضامندی سے ہوتی ہے، تو اس مصالحت کے اندر آپ نے اپنے پھوپھی کے بیٹے کی زیادہ رعایت کی ہے بنسبت میرے، یہ بات بھی غلط تھی لیکن کفر کی حد تک نہیں پہنچتی، اور ظاہر یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے توبہ بھی کی ہوگی ضرور، لہذا اس میں زیادہ کنجکاؤ کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کہنے والے کوئی منافق تھے۔ سمجھ میں بات آئی؟ دوسرا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو بات فرمائی تھی وہ تو یہ تھی کہ تم اپنے پانی دے لو پھر اپنے پڑوسی کے لیے چھوڑ دو، دوسری بار یہ فرمایا کہ نہیں منڈیروں تک بھرو پھر چھوڑو۔ ان دونوں میں سے اصل حکم کیا ہے شریعت کا، اس میں کلام ہوا ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ شروع میں جو آپ نے بات فرمائی تھی وہ اس میں انصاری کی رعایت تھی، یعنی اصل حکم وہ ہے جو دوسری بار دیا، کیا کہ اوپر والے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے کھیتوں میں پانی بھر لے، کہاں تک؟ منڈیروں تک، پھر چھوڑے دوسرے کے لیے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ ان کے درمیان یہ جھگڑا ہو رہا ہے اور یہ ان کو یہ بات ناگوار ہو رہی ہے، تو آپ نے ان کی رعایت سے حضرت زبیر سے فرمایا کہ بھئی جتنی ضرورت ہے تمہیں تمہارے کھیت کی اتنی تم پانی لے لو اور باقی بس چھوڑ دیا کرو۔ تو گویا وہ جو پہلا حکم تھا وہ بطور مصالحت کے تھا اور اس میں انصاری کی رعایت تھی، لیکن جب انہوں نے اعتراض کیا تو پھر آپ نے اصل حکم بیان فرما دیا کہ میں تو تم سے رعایت کی بات کی تھی، اب جب تمہیں اس پر ہی بھی اعتراض ہے تو پھر اصل حکم پر عمل کرنا ہوگا۔ وہ کیا
کہ منڈیروں تک بھرے پھر چھوڑے. ارے سمجھے, یہ ایک تشریح ہے اس واقعے کی. دوسرے بعض حضرات نے کہا ہے کہ نہیں, اصل حکم وہی تھا جو پہلا ہے کہ جتنی ضرورت ہے اوپر والے کو اتنا وہ لے لے اور پھر نیچے والے کے لیے چھوڑ دے. لیکن جب انہوں نے اس پر اعتراض کیا اس حکم کے اوپر تو تعزیراً ان کے اوپر ایک سزا کے طور پر یہ بات کہی گئی کہ اب جو ہے منڈیروں کے بھرنے تک وہ اپنے پاس رکھیں پھر چھوڑیں. تو یہ جو دوسرا حکم ہے یہ تعزیراً تھا. اور اسی سے علامہ ماوردی رحمۃ اللہ علیہ نے, علامہ ماوردی کی احکام السلطانیہ ہے, اس کے اندر انہوں نے اسی حدیث سے استدلال کیا ہے توہین عدالت کے اوپر تعزیر جاری کرنے کا, کہ اگر کسی قاضی کے فیصلے کی کوئی توہین کرے, توہین کرنے کا معنی یہ کہ یہ کہے کہ ویسے اگر پروری کی وجہ سے کر دیا, رشوت کی وجہ سے کر دیا, بدجانتی کی وغیرہ, تو اس طرح کی توہین کرنے کے نتیجے میں قاضی اس کو تعزیر دے سکتا ہے اس توہین کے اوپر. ہاں اگر صرف اتنی بات ہو, کوئی شخص سے تنقید کرے کہ اس نے جو فیصلہ کیا وہ شریعت کے لحاظ سے درست نہیں ہے, یہ توہین نہیں ہوتی. یہ کوئی بھی ایک شخص کہہ سکتا ہے کہ بھئی میرے خیال میں یہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس نے بددیانتی سے یا اقربا پروری کی خاطر یا رشوت لے کر کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو یہ توہین ہے اور اس کے اوپر تعزیر جاری کر سکتا ہے. علامہ ماوردی کا خیال یہ ہے, واللہ اعلم. جی. باب شرب الأعلى قبل الأسفل. وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة رضي الله عنه وعنهم قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسق ثم أرسل, فقال الأنصاري إنه ابن عمتك, فقال اسق ثم يا زبير حتى يبلغ الجدر ثم أمسك, فقال الزبير فأحسب هذه الآية نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. باب شرب الأعلى إلى الكعبين. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا مخلد بن يزيد الحراني قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما وعنهم أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير, فأمره بالمعروف ثم أرسل إلى جارك, فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك, فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر واستوعى له حقه, فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فقال لابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر فكان ذلك إلى الكعبين. یہاں وہ تفسیر اختیار کی ہے اس روایت میں, اور یہی زیادہ تر لوگوں نے اختیار کیا ہے کہ اصل حکم وہ ہے جو دوسری بار دیا گیا تھا, اور پہلا جو حکم تھا وہ محض آپ نے وہ ایک احسان کے طور پر تھا. چنانچہ یہاں پر پہلے والا جو حکم اسقیا زبیر فامرہ بالمعروف, تو اس وقت آپ نے ایک نیکی کا حکم دیا کہ بھئی تم ضرورت کے مطابق لے لو اور پھر چھوڑ دو. ارے سمجھے نا. اور پھر آگے امام زہری کہتے ہیں کہ بعد میں پھر جب واستوعى له حقه, بعد میں جو دوسری بات کی اس میں پورا حق حضرت زبیر کو دیا کہ وہ اپنی جدت تک رکھے. اور اسی سے زیادہ تر فقہا کا کہنا یہ ہے کہ کعبین تک اتنا پانی آدمی اپنے کھیت میں رکھے جس میں کعبین تک پہنچ جائے, اس کے بعد پھر دوسرے والے آدمی کے لیے چھوڑے. جی. باب فضل سقي الماء. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يأكل الصراع من العطش, فقال لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي, فنزل بئرا فملأ خفه ثم أمسكه بفيه ثم رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا, قال في كل كبد رطبة أجر. یہ سمجھ گئے ہوگے, کتے کو پانی پلایا اس نے تو شکر اللہ لہو فغفر لہ, اللہ نے اس کے فعل کی قدردانی کی اور اس کی مغفرت فرما دی. تو اس پر صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا, کیا جانوروں کے اندر بھی ہمیں اجر ملتا ہے جانوروں کے ساتھ اگر کوئی اچھا سلوک کرے تو آپ نے فرمایا فی کل کبد رطبۃ اجر,
ہر جاندار کے معاملے میں اجر ہے. کبد جگر کو کہتے ہیں، اور رتبہ کے معنی حیہ، یعنی جس کا بھی کوئی جگر زندہ ہو، مطلب کہ وہ جاندار ہو، تو اس کو کے ساتھ کوئی حسن سلوک کرنے میں اجر ہے. جی. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكة عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف فقال ابنت مني النار حتى قلت اي ربي وانا معهم فاذا امرأة حسبت انه قال تخدشها هرة قال ما شان هذه قالوا حبستها حتى ماتت جوعا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھی تو یہ فرمایا کہ میرے قریب آ گئی تھی جہنم کی آگ، یہاں تک کہ میں نے یہ کہا کہ اے ربی وانا معہم، کیا یہ جہنم کی آگ اس حالت میں لوگوں تک پہنچ جائے گی کہ میں بھی ان کے ساتھ ہوں گا، یعنی ڈر ہوا. تو اچانک میں نے دیکھا کہ جہنم میں ایک عورت ہے، اور حضرت اسماء کہتی ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ یہ بھی فرمایا تھا آپ نے کہ تخدشھا ہرۃ، اس عورت کو نوچ رہی ہے ایک بلی. تو آپ نے پوچھا یہ کیا بات ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ اس عورت نے اس کو قید کیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی تھی، نہ اس کو کھلاتی تھی نہ اس کو چھوڑتی تھی، تو اس کے نتیجے میں اس کے اوپر یہ عذاب مسلط ہے. جی. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا فدخلت فيها النار فقال والله اعلم لا انت اطعمتيها ولا سقيتيها حين حبستيها ولا انت ارسلتيها فاكلت من خشاش الارض. جی. باب من رأى ان صاحب الحوض والقربة احق بمائه. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهم قال اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب عن يمينه غلام وهو احدث القوم والاشياخ عن يساره فقال يا غلام اتأذن لي ان اعطي الاشياخ فقال ما كنت لأوسر بنصيب منك احدا يا رسول الله فاعطاه اياه. جی. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد رضي الله عنه وعنهم قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأذودن رجالا عن حوض كما تزاد الغريبة من الإبل عن الحوض تزودان تمنعان. یہ آپ نے فرمایا قسم کھا کر کہ میں روکوں گا بہت سے کچھ لوگوں کو اپنے حوض سے، حوض کوثر، کما تزاد الغریبۃ من الابل عن الحوض، جیسے کہ اجنبی اونٹوں کو روکا جاتا ہے کسی حوض سے. حوض کوثر پر جب لوگ آ رہے ہوں گے تو ایسے ہی دھوکہ دے کے بعض لوگ داخل ہونے کی کوشش کریں گے نا، تو فرمایا کہ میں اس طرح لوگوں کو آنے سے روکوں گا جیسے کہ اجنبی اونٹوں کو حوض پر آنے سے روکا جاتا ہے. تو یہاں حوض کی نسبت آپ نے اپنی طرف کی، تو معلوم ہوا کہ حوض جب کسی شخص کا ہو تو وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور اس پانی کا بھی مالک ہوتا ہے، اور اس کا اور حق ہے، وہ زیادہ حق ہے اس پانی کا. جی. تزودانی یہ مناسبت سے بعض اوقات کسی لفظ کو لا کر نا قرآن کریم کو اس کی تشریح کیا کرتے ہیں امام بخاری. تو وہ جو سورہ قصص میں حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا ذکر ہے، تو تزودان کے معنی تمنعان. جی. نام محمد اسامہ کراچی سے تعلق ہے. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب وكثير بن كثير يزيد أحدهما على الآخر عن سعيد بن جبير قال ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرق من الماء لكانت عينا معينا وأقبل جرهم فقالوا أتأذنين أن ننزل عندك قالت نعم ولا حق لكم في الماء قالوا نعم. حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل کی والدہ پر رحم فرمائے، یعنی ہاجرہ پر، اگر وہ زمزم کو چھوڑ دیتی یا یہ فرمایا کہ اس میں سے چلو نہ بھرتی تو لکان عینم معینا، تو وہ زمین پر بہنے والا چشمہ ہوتا. یعنی ہوا یہ تھا کہ جب زمزم کا چشمہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا حضرت ہاجرہ کے لیے، جبریل علیہ السلام نے پر مار کر وہ چشمہ نکالا،
تو حضرت حاجرہ بیچاری اتنی دیر تک پانی کی گمشدگی کی وجہ سے چکر کاٹتی رہی تھی، پریشانی اٹھاتی رہی تھی، تو سوچا کہ میں ذرا بھر کے رکھ لوں اس کو، پانی کو جو نکلا ہے تو بھر کے رکھ لوں، ذخیرہ ہو جائے پانی کا. تو انہوں نے جلدی اس میں سے بھر کر برتنوں میں رکھنے کی کوشش کی. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ چونکہ انہوں نے برتن میں بھر لیے اس واسطے وہ کنواں بن گیا. اگر وہ یہ بھرتی نہیں بلکہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نکالا ہے تو یہ جاری رہے گا آئندہ بھی، تو اس وقت میں وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا، یعنی ایسا چشمہ ہوتا کہ زمین پر بہ رہا ہوتا. اب تو وہ کنویں کی شکل میں ہے نا، تو اس زمین پر بہنے والا چشمہ ہوتا. یہ مطلب لکانت عین معینا. لیکن چونکہ انہوں نے بھر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو کنویں کی شکل میں بنا دیا. اور اب بھی باوجود کہ عین معین نہیں ہے لیکن وہ کنواں ہے، لیکن شاید دنیا میں کسی کنویں سے اتنا پانی کبھی نکالا نہ جاتا ہو جتنا زمزم سے نکالا جاتا ہے، اور اس کا جتنا استعمال ہوتا ہے ساری دنیا میں وہ شاید کسی اور کنویں کو حاصل نہیں ہے. پھر فرمایا وَأَقْبَلَ جُرْهُمْ، جب یہ پانی نکل آیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو انہوں نے پلا دیا تو جرہم قبیلہ وہاں سے گزرا. اور جیسے کہ آگے آئے گی تفصیل کہ ان کو کچھ پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے، وہ پرندے جو عموماً پانی پر آتے ہیں. تو جرہم قبیلہ وہاں سے گزرا کرتا تھا پہلے بھی، تو وہاں کبھی پانی کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. تو جب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھئی تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پانی ہے یہاں پر، تو اس لیے وہ زمزم کے قریب آئے. تو آ کر انہوں نے کہا کہ اتعذنین ان ننزل عندکی، حضرت حاجرہ کے لیے بیٹھی ہوئی تھی، ان سے کہا کہ کیا آپ اجازت دیتی ہیں کہ ہم آ کر آپ کے پاس اتر جائیں، یعنی یہیں پر قیام کریں. تو حضرت حاجرہ نے کہا نعم ولا حق لکم فی الماء، ہاں بے شک اتر جاؤ کوئی حرج نہیں، لیکن پانی میں تمہارا حق نہیں ہوگا. یعنی اس کو کبھی تم یہ کہنے لگو کہ بھئی ہم بھی اس میں شریک ہیں، ملکیت ہماری شریک ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حاجرہ کے لیے نکالا تھا اور ان کے صاحبزادے کے لیے، تو اس واسطے انہوں نے اس کو اپنے آپ کو حق قرار دیا اور دوسرے لوگوں کو یہ کہا کہ تمہیں کوئی ملکیت والا حق نہیں ہوگا. یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی، مطلب یہ کہ اس سے آبپاشی وغیرہ میں تم پانی کو استعمال نہیں کر سکو گے. تو یہاں پر بھی حاصل اس کا یہی ہے کہ حضرت حاجرہ احق تھیں اس کی، کیونکہ وہ صاحبۃ البیر تھیں اللہ تعالیٰ کے تخلیق کے نتیجے میں. جی. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن ابي صالح السماني عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم رجل حلف على سلعته لقد اعطي بها اكثر مما اعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبه بعد العصر ليقتطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ماء لم تعمل يداك. قال علي قال حدثنا سفيان غير مرة عن أمر قال سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله تعالى